نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وقال في مقام آخر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من حرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل سے اور اس کے احسان سے جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم سب شریک ہوئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنی رحمت پاک کا صدقہ حق بیان کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے آج گفتگو کے لیے سورہ ذاریات کی آیت مبارکہ نمبر 19 اور سورہ حشر کی آیت مبارکہ نمبر 9 کا حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں بنیادی طور پر جو مضمون ہے وہ ہماری سلسلہ وار جو گفتگو جاری ہے جمعہ کی نشستوں میں حقوق العباد کے حوالے سے، حسن اخلاق کے حوالے سے، اس میں سے مخلوق کی مدد کرنا، حاجت روائی، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے کام آنا، یہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا محبوب عمل ہے. اس میں بنیادی طور پر میں آج چند ایک احادیث ہی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ 2 آیات مقدسہ جو میں نے تلاوت کی ہیں ان پر تھوڑی سی بات مکمل کر لینے کے بعد انشاءاللہ یہ سورہ ذاریات کی آیت مبارکہ نمبر 19، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. کچھ لوگوں کی شان بیان ہو رہی ہے جو کہ حقیقت میں اہل جنت ہیں، جن کے لیے قرآن مجید میں اس اگر مضمون کو پیچھے سے پڑھیں تو آیت مبارکہ نمبر 15 میں فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون. بے شک جو متقین ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، وہ ایسے باغات یعنی جنتوں میں ہوں گے جن کے نیچے سے چشمے رواں ہوں گے. اور پھر آگے ان کی شان بیان کرتے ہوئے کہ وہ اس میں لطف اندوز ہوں گے اور عظیم زندگی گزاریں گے، اور یہ محسنین لوگ ہوں گے، صاحبان احسان. اور پھر فرمایا کہ راتوں کو تھوڑی دیر سو کر باقی رات عبادت کرتے تھے. یہ ایک بات بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. اور ان کے اموال میں صرف ان کی اپنی ضروریات کا کام نہیں ہوتا تھا یا ان کے اپنے اہل خانہ کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تھیں، بلکہ فرمایا کہ ان کے اموال میں وہ لوگ جو سائلین ہیں، سائل سوال کرنے والے، اور محروم والمحروم، انہوں نے ان کا حصہ بھی مقرر کر رکھا تھا. یعنی لوگوں کی مدد کرنا بھی ان کا شعار تھا. یہ اپنے ساتھ ساتھ مخلوق کا درد بھی اپنے دامن میں رکھتے تھے، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے رہتے تھے. جو سائل ہیں سوال کرنے والے، اور جو محروم ہیں وہ سوال اگر نہیں کر رہے، ان کی ضروریات ہیں اور انہیں کچھ بنیادی ضروریات کی ضرورت ہے، تو ان کے سوال سے پہلے اور ان کے سوال کے بغیر بھی یہ ان کی مدد کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں اس انداز سے رہیں گے. اور انہی لوگوں کی بات جو قرآن مجید میں سورہ حشر میں آیت مبارکہ نمبر 9 میں بیان فرمائی، اس کا آخری حصہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اب یہ اس سے اگلے درجے کی بات ہے. صحابہ کرام کی شان بیان ہوئی، مہاجرین کا اور انصار کا ذکر کرتے ہوئے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. یہ دوسرے لوگوں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی اپنی ضرورت جو ہے اس سے بڑھ کر دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کی فکر کرتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. دوسروں کی ضرورتوں کو
اپنی ذات پر ضرورت ہونے کے باوجود اپنی ضرورت قربان کر کے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. یہ ان کی شان بیان کی گئی. اور جو یہ کون کرتا ہے، یہ بڑی عظیم بات ہے جو قرآن مجید نے بیان کی. فرمایا یہ کون کرے گا، یہ وہ کرے گا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، یہ وہ نیک بندہ ہوگا جس کا بخل نفس سے پاک ہو، جس کا نفس بخل سے پاک ہوگا. یعنی اس کی فطرت یہ بن گئی ہوگی، اس کا مزاج یہ بن گیا ہوگا، اس نے اپنے نفس کی ایسی اصلاح کر لی ہوگی کہ اس کے نفس میں، خواہش میں، چاہت میں بخل نہیں ہوگا. وہ اس طرح خرچ کرنے والا ہوگا، اس انداز سے خرچ کرنے والا ہوگا، لوگوں کے درد کو اپنا درد اس طرح سمجھنے والا ہوگا کہ اپنی ضرورت قربان کر کے بھی دوسروں کی ضرورت کو پورا کرے گا. وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے نفس کو بخل سے بچا لے گا شخص. اور کون ہوگا وہ؟ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اگر یہ نعمت اور یہ چیز تمہیں نصیب ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت فرما رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں کے بارے میں کہ یہ ہی ہیں جو کامیاب ہو جانے والے لوگ ہیں. فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. انہی لوگوں کو کامیابی نصیب ہوتی ہے اور یہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں. تو اصل میں جو دین اسلام کا مقصد ہے اور دین اسلام کی تعلیمات ہیں، ان کو اگر ہم سمیٹنا چاہیں، سادہ لفظوں میں بیان کرنا چاہیں، ایک جملے میں بیان کرنا چاہیں، تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اپنی ضرورت جو ہے اس کو پورا کرنے سے شریعت اسلامیہ منع نہیں کرتی. اپنی ضرورت پورا کرنے سے شریعت کبھی منع نہیں کرتی، مگر شریعت یہ چاہتی ہے کہ صرف اپنی ضرورت کا خیال نہ ہو، صرف اپنا خیال نہ ہو، سب کو اپنا سمجھا جائے، ہر ایک کے درد کو اپنا درد سمجھا جائے. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مومنین کی مثال دی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مومنین کو ایک عمارت فرمایا، ایک بلڈنگ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک اس طرح بند کر کے یکجا کر کے فرمایا مومن یہ ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مومنین کے لیے فرمایا کہ پوری امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، ایک باڈی ہے. اور پھر دیکھیں مثال کیا فرمائی کہ جسم کے کسی حصے میں بھی درد ہو، پاؤں میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، کمر میں درد ہے، آنکھ روئے گی، آنکھ پورے جسم کا درد محسوس کرے گی. یہ مثال مومنین کی بیان فرمائی. یہ ہیں وہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اپنی ضرورت قربان کر دیتے ہیں مگر دوسرے کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور یہ کون کرے گا؟ جس کا نفس بخل سے پاک ہو جائے گا اور وہی کامیاب ہوگا. اب یہ جو انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے، دوسروں کے لیے اپنی ضرورت کو قربان کرتا ہے، یا دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، اپنا حصہ ڈالتا ہے، دوسروں کے کام آتا ہے، دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا پھرتا ہے، یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں کتنا محبوب ہے اور اللہ رب العزت اسے کتنا پسند فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں کتنا محبوب بنایا ہوا ہے. اس حوالے سے میں چند ایک حدیثیں ہیں جو آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلی جو حدیث پاک ہے اس حدیث پاک کو امام ابو یعلا نے مسند میں بیان فرمایا اور امام ابن حجر اسقلانی نے بھی بیان فرمایا اور امام حیثمی نے بھی اس کو نقل فرمایا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں. دیکھیں اس کے الفاظ کیا ہیں کہ جب انسان کسی کی مدد کے لیے، کسی کی ضرورت کے لیے اسٹرگل کرتا ہے تو وہ اس کا عمل کیا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. فرمایا ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من مشى الی حاجت اخیہ المسلم، جب کوئی شخص اپنے کسی بھائی کی مدد کرنے کے لیے چلتا ہے، ٹائم نکالتا ہے، وقت دیتا ہے، اس کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے، تو فرمایا کہ کتب اللہ لہ بکل خطوۃ یخطوها حسنہ، تو وہ جتنے قدم اٹھاتا ہے، جتنے سٹیپس چلتا ہے، وہ اللہ رب العزت اس کے ہر اٹھائے جانے والے قدم پر اس کے لیے نیکی لکھتا ہے. ابھی یعنی کام اس نے بعد میں کرنا ہے، کام کے لیے وہ چل رہا ہے صرف، کیونکہ وہ اپنے لیے نہیں چل رہا، وہ اپنے بھائی کی مدد کے لیے چل رہا ہے، بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے، کسی مسلمان کی خدمت کے لیے، اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے کر رہا ہے. تو فرمایا جتنے قدم وہ اٹھاتا ہے اللہ رب العزت اس کے اٹھائے ہوئے ہر قدم پر اسے ایک نیکی عطا کرتا ہے. اور پھر فرمایا اِلیٰ ان یرجع من حیث فارقہ، یہاں تک کہ وہ اس کے کام کے لیے جہاں تک جانا تھا، جو کچھ کرنا تھا وہ کرنے کے بعد واپس اس کے پاس آ جاتا ہے.
تو آنے جانے میں اس کے ہر قدم کے بدلے میں اللہ رب العزت اسے نیکی عطا کرتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں اسے نیکی ملتی ہے۔ اب پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِن قُضِيَتْ حَاجَتُهُ، اور اگر اب آپ نے کوشش کی اس کے کام کے لیے، اس کا کام ہوا یا نہ ہوا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، آپ نے اپنا حصہ ڈالا، آپ نے کوشش کی، دونوں کام ہو سکتے ہیں، آپ کی وجہ سے اس کا کام ہو بھی جائے گا یا اللہ نہ کرے اس کا کام اگر نہیں بھی ہوا، مگر آپ نے اسٹرگل کی، آپ کو ہر قدم پر نیکی مل گئی۔ اب فرمایا کہ فَإِن قُضِيَتْ حَاجَتُهُ، اور اگر تمہارے جانے کی وجہ سے تمہارے ہاتھوں سے اس کام کو پورا ہو گیا ہے، اس کا کام مکمل ہو گیا ہے، اس کی ہیلپ ہو گئی ہے، تو فرمایا کہ تمہیں کیا ملتا ہے؟ خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، اس بھائی کی مدد اگر ہو گئی ہے، اس کا کام پورا ہو گیا ہے، تو تمہیں اس وقت اللہ ویسا بنا دیتا ہے جیسے تم ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، تمہارے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، سارے گناہ تمہارے مٹ جاتے ہیں اگر تم نے اپنے بھائی کی ہیلپ کی، اس کا کام ہو گیا تو۔ فرمایا کہ خرج من ذنوبہ، گناہوں سے اس طرح نکل جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، کہ یوم، کہ جیسے اس دن تھا ولدتہ امہ، جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا، جنم دیا تھا۔ اس سے بڑھ کے اور نیکی کیا ہے کہ زندگی بھر کے گناہ مٹ جائیں اور بندہ ویسا معصوم ہو جائے جیسے ایک بورن بیبی ہوتا ہے، پیدا ہونے والا۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وَإِنْ هَلَكَ فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور اگر اس کوشش کے کرتے کرتے، اس کے لیے سٹرگل کرتے کرتے اس کو موت آ جاتی ہے یا وہ فوت ہو جاتا ہے، اپنے بھائی کے لیے کام کرتے ہوئے وہ فوت ہو جاتا ہے، وَإِنْ هَلَكَ فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، تو اللہ رب العزت اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے۔ گناہ تو پہلی پاک ہو گئے تھے نا، تو گناہ جب نہیں ہے تو اب کیا ہوگا؟ جنت حساب کس چیز کا ہونا ہے؟ فرمایا کہ اس کو اللہ رب العزت اس بھائی کے لیے مدد کرتے ہوئے، تکلیف برداشت کر کے، جان دینے کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ ہے وہ چیز جس کا درس اسلام نے دیا کہ ہم لوگوں کے لیے مدد کریں، لوگوں کے لیے کوشش کریں، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسٹرگل کریں۔ اپنی ضرورت بھی ہے، اچھا ہے، پوری کرنی ہے، مگر جب یہاں پر کمی وہاں آ جاتی ہے اور اسلام کی تعلیمات سے ہم پیچھے تب رہ جاتے ہیں جب خیال صرف اپنا ہی رہ جاتا ہے۔ اپنا ہی خیال جب رہتا ہے تو پھر انسان اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک اللہ رب العزت اسے، یعنی انسانیت اور مومنین ہونے کے ناطے اسے پہنچانا چاہتا ہے، یا وہ جا سکتا ہے۔ تو اپنے بھائی کے لیے چلنے پر اللہ اسے یہ اجر عطا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک، اس کو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں، اب جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے تو اس کا کام دنیا کا چھوٹا موٹا کام بھی ہو سکتا ہے، کسی بھائی سے ملنا، کوئی اس کی ضرورت پوری کرنا، اسے کسی چیز کی ضرورت ہے وہ لے کر دے دینا، اس کی کسی طرح ہیلپ کر دینا، مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی بڑے سے اس کے لیے بات کرنا، سفارش کرنا، اس کے کام کے لیے، اس کا حق دلانے کے لیے کوشش کرنا۔ تو فرمایا، اب اس کے لیے فرمایا، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ قالت، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من کان وصلۃ لاخیہ المسلم الی ذی سلطان، اگر کوئی بندہ اپنے کسی بھائی کے کام کے لیے اس کو حاکم تک پہنچاتا ہے، کسی بڑے تک جو اس کا کام کر سکتا ہے وہاں تک اسے لے کے جاتا ہے، فی مبلغ بر، کہ وہ اس کے کام آ جائے اور وہ اس تک حاکم تک پہنچ کر اس کے کام کو آسان کروا دے، اس کی ضرورت کو پورا کروا دے، اور تسیر یسیر، یا اس کی مشکل کو مٹانے کے لیے اپنا حصہ ڈالتا ہے، یا اس کو کسی اچھے کام کے لیے حاکم تک پہنچا دیتا ہے، یا اس کی ضرورت کو، اس کے کام کو آسان کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالتا ہے، تو اب ایسا کام کرنے والے کے لیے دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اسے اجر کیا دیتا ہے، یعنی اسے وہاں تک پہنچا دیا جہاں تک وہ جا نہیں سکتا تھا، تاکہ اس کے کام میں آسانی ہو، اس کے کام میں مشکل آسان ہو جائے اور اس کو اللہ رب العزت آسانی دے دے، تو فرمایا کہ اس کو اجر یہ ملتا ہے، اجازہ اللہ علی صراط، اللہ رب العزت جب وہ پل صراط پر چل رہا ہوگا تو اللہ رب العزت اس سے پل صراط سے کیسے گزارے گا اور کس طرح جائے گا، یوم القیامتی ان تدحد الاقدامی، جب پل صراط پر چلتے ہوئے لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے اور لوگ وہاں پر پھسل رہے ہوں گے، تو فرمایا اس وقت اللہ رب العزت اس کے قدموں کو اتنی مضبوطی عطا کر دے گا
اور توفیق اور ہمت عطا کر دے گا کہ پل صراط پر اس کے قدم ڈگمگائیں گے نہیں، یہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا اور جنت تک پہنچ جائے گا۔ جس نے اپنے بھائی کی مدد کے لیے کسی بڑے تک اس کی رسائی کروائی ہوگی، کسی بڑے کے ساتھ اسے ملا دیا ہوگا، کسی ایسے تک اسے پہنچایا ہوگا جو اس کے کام کو حل کر دے، جو اس کی مشکل کو دور کر دے، تو فرمایا پھر اللہ رب العزت اسے یہ اجر عطا کرتا ہے۔ اب دیکھیں اس کی اگلی، اس کے بعد جو حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، امام طبرانی نے، امام حیثمی نے اس کو روایت فرمایا، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ من مشا فی حاجت اخیہ، جب کوئی بندہ اپنے کسی بھائی کے کام کے لیے چلتا ہے، کوئی بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد کے لیے، جو بات پچھلی حدیث پاک میں تھی، اس کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، چلتا ہے، واک کرتا ہے، اس کے کام کو پورا کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالتا ہے، وقت نکالتا ہے کسی اپنے بھائی کی مدد کے لیے، دیکھیں کیا بیان فرمایا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کان خیر لہ، اپنے بھائی کی مدد کے لیے چلنا اس کے لیے بہتر ہے۔ اپنے بھائی کی مدد اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی مسلمان کا اپنا اسٹرگل کرنا بہتر ہے، کس کام سے؟ بڑی توجہ سے سنے ذرا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کان خیر لہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے، من اعتکاف 10 سنین، اپنے بھائی کی مدد کے لیے کسی بندے کا چلنا 10 سال اعتکاف بیٹھنے سے بہتر ہے۔ 10 سال اعتکاف بیٹھنا، 10 دن کا اعتکاف بھی کئی لوگ مشکل سے بیٹھتے ہیں، جو کہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہر کسی کو کم از کم یہ سنت ایک بار ضرور پوری کرنی چاہیے۔ مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من مشا فی حاجت اخیہ، اگر کوئی بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد کے لیے چلتا ہے، کان خیر لہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے اور اس سے زیادہ اللہ اس کو اجر دے گا، کس بات میں؟ کہ میں نے اعتکاف 10 سنین، 10 سال اعتکاف کرنے سے زیادہ اجر اپنے بھائی کی مدد کرنے پر ملتا ہے، اپنے بھائی کی ہیلپ کرنے پر اتنا اجر ملتا ہے۔ اور یہ کون بیان کر رہا ہے؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اعتکاف کی وضاحت بھی کر دی کہ ہم چونکہ اب بیٹھتے نہیں ہیں نا، ہم اس کی روحانیت کو نہیں سمجھتے، اس کے مقام، فضیلت، شان کو نہیں سمجھتے، ہمیں خبر نہیں ہے کہ اس پہ اجر کتنا ملتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے اس اعتکاف کی بھی وضاحت کر دی کہ جس نے اپنے بھائی کی مدد کے لیے کوشش کی، ایک مدد کے لیے کوشش کرنا 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ اور اعتکاف ہوتا کیا ہے؟ فرمایا ومن اعتکف یومن، جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا۔ 10 سال کے اعتکاف کا تو اجر بہت دور ہے نا، آپ اندازہ کریں، اس کو کاؤنٹ کریں جا کر، ایک دن کا اعتکاف کیا ہے؟ فرمایا ابتغاء وجہ اللہ، اگر ایک دن اللہ کی رضا کے لیے کوئی بندہ اعتکاف کرتا ہے تو جعلہ اللہ بینہ وبین النار، اللہ اس کے اور دوزخ کے درمیان بنا دیتا ہے 3 خنادق، 3 خندقیں بنا دیتا ہے اس کے اور دوزخ کے درمیان۔ ایک دن کا اعتکاف، اس بندے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کل خندق ابعد مما بین الخافقین، اور ان میں سے ہر ایک جو خندق ہے، 3 نہیں، ایک کا فاصلہ کتنا ہے؟ مشرق اور مغرب جتنا دور ہے، یعنی 3 بار پوری دنیا کے رائٹ لیفٹ کا جو فاصلہ ہے وہ اللہ رب العزت ایک دن کے اعتکاف میں اس بندے کو دوزخ سے دور کر دیتا ہے، صرف ایک دن کے اعتکاف کی وجہ سے۔ اور پھر اگر وہ 10 سال اعتکاف بیٹھا ہو تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اسے کتنی نعمتیں اور کتنے خزانے ملے ہوں گے۔ اور یہ سب کس لیے مل رہا ہے؟ اپنے بھائی کا ایک کام کرنا، اپنے بھائی کی ایک ضرورت کو پورا کرنا، کسی مسلمان کے لیے کوئی تھوڑی سی کوشش کر کے اس کی ہیلپ کر دینا۔ اگر ہماری وجہ سے کسی مسلمان کا کوئی کام ہو جاتا ہے، کسی کی کوئی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، کسی کی مدد ہو جاتی ہے، کسی کا کوئی کام آسان ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے، چونکہ ہمارے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے نا، ہمارے پیچھے شیطان، بزرگ بیان کرتے ہیں، اس شیطان کو معمولی نہ سمجھو، یہ ہمارے باپ کا دشمن ہے، آدم علیہ السلام کا۔ یہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کی، چونکہ یہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکلا ہے، تو یہ اس نے اسی لیے قسم اٹھائی تھی کہ اس آدم کی نسل کو قیامت تک جنت میں نہیں جانے دوں گا، بہکاؤں گا۔ اسے معمولی نہ سمجھیں، وہ پھر تکلیف میں ڈال کے، انسان کو مشکل میں ڈال کے، ادھر تو اجر مل رہا ہے نا، ذرا سوچیں اس بات پر، اگر بھائی کا کام کرنے میں اجر مل رہا ہے
تو بھائی کے کام روکنے میں کتنا عذاب ہوگا، اس کے لیے بڑی مشکل کھڑی کرنے کے لیے کیا کیا عذاب ملے گا، اس کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے اللہ رب العزت کتنا ناراض ہوگا. یعنی اس طرف بھی دھیان رہنا چاہیے. تب انسان اپنی اصلاح کرتا ہے کہ لوگوں کے فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے، لوگوں کے نقصان کے لیے کوشش نہیں کرتا. آگے فرمایا، اور یہ حدیث پاک حضرت امام حسن حضور مولا کائنات علیہ السلام کے بیٹے حسن مجتبیٰ آپ روایت کرتے ہیں، عن الحسن ابن علی، وہ حضور مولا علی سے روایت کرتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آقا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں. کیا فرمایا؟ قال ان من واجب المغفرۃ، مغفرت کو واجب کرنے والا عمل بتاتا ہوں کیا ہے، جس سے مغفرت یقینی ہو جاتی ہے، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بخشش دلاتا ہے، آخرت کی کامیابی کس سے ملتی ہے، جو مغفرت کو واجب کر دیتی ہے چیز. ذرا غور کریں وہ کیا ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تم کس چیز سے مغفرت تم پہ واجب ہوگی، کس چیز سے مغفرت کے حقدار بن جاؤ گے، کون سی چیز تمہیں اللہ کی بارگاہ سے آزادی اور بخشش دلائے گی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ادخالک السرور علی اخیک المسلم. اگر تم نے اپنے بھائی کی خوشی کے لیے کوئی ایک کام کیا ہے جس سے تمہارا بھائی خوش ہو گیا ہے، تو اللہ رب العزت اس عمل سے تمہیں بخشش فرما دے گا. تمہاری بات پھر وہی ہے، کسی کی مشکل حل کر دی، کسی کے کام آ گئے، کسی کے لیے کوئی ایسا کام کر دیا کہ اس کی مشکل حل ہوئی، اس کی مدد ہو گئی، اس کی ہیلپ ہو گئی، اس کی کام میں اس کا ہاتھ بٹا دیا، وہ خوش ہوا. ادخالک السرور، اگر وہ خوش ہو گیا ہے علی اخیک المسلم، اسے خوشی مل گئی ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں اللہ کی بارگاہ سے مغفرت نصیب ہو جائے گی، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے. اب یہ تو ایک بھائی کی مدد ہے نا، کسی ایک شخص کی. پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو غریب ہیں، پورا خاندان مشکل میں ہوتا ہے، پوری فیملی اسٹرگل کر رہی ہوتی ہے، اس کے لیے فرمایا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کر دیا، عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، من ادخل علی اہل بیت من المسلمین سرورا، اگر کسی بندے نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے کسی ایک مسلمان گھرانے کو خوشی ملی ہے، کوئی ایک مسلمان فیملی خوش ہو گئی ہے، اس کے لیے آسانی ہو گئی ہے، اور کوئی ایک مسلمان فیملی تمہاری کسی وجہ سے خوش ہو گئی ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لم یرض اللہ لہو ثوابا دون الجنہ. اب یہ اللہ رب العزت کے لیے کہا گیا لم یرض اللہ، یعنی اللہ راضی نہیں ہوگا، یعنی اس سے پھر اللہ رب العزت اس سے کم اجر اس کے لیے نہیں رکھتا. اللہ کی ہماری رضا کی بات نہیں ہے کہ ہم راضی ہو جائیں گے، اللہ اتنا دے گا کہ ہم راضی ہو جائیں گے، نہیں. فرمایا کہ لم یرض اللہ لہو، اللہ اس کے لیے پھر راضی نہیں ہوتا، ثوابا دون الجنہ، جنت سے کم پر اللہ اس بندے کے لیے راضی نہیں ہوتا. یعنی کم سے کم اجر اس بندے کو پھر جو ملے گا وہ اللہ کی بارگاہ سے یہ ملے گا کہ اللہ رب العزت اس کو جنت عطا کر دے گا. کس کو؟ جس نے کسی ایک فیملی کے لیے اچھا کام کیا ہو، کسی ایک فیملی کی ہیلپ کی ہو، کسی ایک فیملی کے کام آ گیا ہو، اور کسی ایک فیملی کی مشکل کو دور کیا ہو، تو اس ایک مسلمان فیملی کی مشکل کی وجہ سے، حل کرنے کی وجہ سے، دور کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کم سے کم اجر جو بندے کو عطا کرتا ہے وہ یہ عطا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے. اب یہ مضمون چونکہ طویل ہے، چند ایک حدیث اور بڑی اہم میں اس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اگلے جمعے کو اس کو انشاءاللہ مکمل کریں گے. مگر میسیج یہ ہے آپ اس وقت کے لیے، ہمیشہ کی طرح آپ جانتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، منہاج القرآن انٹرنیشنل اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی چاہے وہ ہماری عرب کنٹریز میں سے ہوں، مصر میں ہوں، عراق میں ہوں، افغانستان میں ہوں، فلسطین میں ہوں، کشمیر میں ہوں، پاکستان کے غریب علاقے ہیں، روہنگیا کے مسلمان ہیں، جہاں کئی مسلمان پریشانی میں ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کر منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ان کے قریب وہاں پر قربانی کر کے ان لوگوں کی خدمت کرتی ہے جو لوگ ضرورت مند ہیں. اب یہ حدیث پاک کہ کسی ایک فیملی کو خوش کرنا، اس کی خوشی کا سامان کرنا، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بخشش بھی ہے، مغفرت بھی ہے، جنت بھی ہے، پل صراط سے جلدی سے گزارنا بھی ہے، دوزخ سے 3 خندقیں دور کرنا بھی ہے. یہ ساری نعمتیں نصیب ہوتی ہیں. ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ جلدی آپ اپنا حصہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی اس قربانی مہم کے لیے ہمارے پاس جمع کروا دیجئے تاکہ بر وقت ان لوگوں کی مدد کی جائے. اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو بھی
آقا کریم علیہ السلام کی امت اور پوری انسانیت کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.